الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن، کھلا دشمن، ہمارا دشمن، ہمارے ماں باپ کا دشمن، ہمارے عزیزوں کا، پیاروں کا دشمن، سورے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ اللہ رسول کا بھی دشمن ہے، یہ خود اپنا بھی دشمن ہے۔ تو شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ دیکھیں کہ اگر کوئی برائی کو نہیں جانتا نا تو اس برائی میں اس کے پڑ جانے کا، گرفتار ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو ہم شیطان کے بارے میں سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس سے بچنے کی تدبیریں کر پائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی خدمت میں وقتاً فوقتاً شیطان حاضر ہوتا رہا۔ اس نے کیا عرض کی اور انبیاء نے کیا جواب دی، ہمارے لیے اس میں کیا کچھ مدنی پھول ہیں، یہ بھی سلسلہ وار انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ آج کے پروگرام میں عرض کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں شیطان کی حاضری اور اس نے کیا عرض کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بھی آپ کو آج میں عرض کروں گا۔ اللہ پاک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر شرکت کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک دن ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد پاک سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ شیطان کھڑا ہے۔ ارشاد فرمائے کیوں آئے ہو؟ عرض کی اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوں تاکہ آپ پوچھیں میں جواب دوں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میری امت کو نماز با جماعت سے کیوں روکتے ہو؟ سنیں شیطان نے کیا جواب دیا، اور بالخصوص کان کھول کے بڑی توجہ کے ساتھ وہ سنیں جو نماز با جماعت کی سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ شیطان نے کہا آپ کی امت جب نماز پڑھنے کو نکلتی ہے مجھے سخت بخار ہو جاتا ہے، اور جب تک آپ کے امتی نماز سے فارغ نہیں ہوتے میں بخار میں مبتلا رہتا ہوں۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ میری امت کو تلاوت قرآن سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے کہا جب آپ کے امتی قرآن پڑھتے ہیں تو میں پگھلنے لگتا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ میری امت کو جہاد سے کیوں روکتے ہو؟ فرمایا آپ کے غلام جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں میرے قدموں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کے واپس آنے تک میں قید ہو جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ میری امت کو صدقہ و خیرات کرنے سے کیوں روکتے ہو؟ شیطان نے کہا آپ کے غلام، آپ کی امتی جب صدقہ و خیرات کا ارادہ کرتے، ابھی دیا نہیں ہے، ارادہ، میرے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آرا مجھے یوں کاٹ دے جیسے لکڑی کو۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچائے۔ تو دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو حکایت عرض کی یہ ہے تفسیر روح البیان میں، بڑی زبردست تفسیر ہے یہ۔ اللہ ہمیں تفسیر قرآن کا شوق عطا فرمائے۔ شیطان ہمیں نماز سے روکتا ہے، نماز با جماعت سے روکتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ اس لیے کہ جب امت مصطفیٰ نماز ادا کرتی ہے تو شیطان کو بخار چڑھ جاتا ہے اور سخت بخار ہو جاتا ہے۔ شیطان امت محبوب رحمان کو قرآن کی تلاوت سے کیوں روکتا ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں
تو جس طرح کوئی سکہ پگھلتا ہے، جس طرح کوئی دھات پگھلتی ہے شیطان اس طرح پگھلنے لگتا ہے۔ صدقہ و خیرات سے شیطان کیوں روکتا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم صدقہ و خیرات کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کے سر پر آرا رکھ دیا جاتا ہے، جو کاٹ دیتا ہے نا، لکڑی کو آرے کے ذریعے سے چیر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے اس کے لیے ہمارے نیک کام، ہمارے اچھے کام بہت تکلیف دہ ہیں۔ دیکھیں کیسا دشمن ہے کہ وہ نیکیاں جو رب کی رضا دلائیں، وہ نیکیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمیں لے جائیں، وہ نیکیاں جو جنت کی طرف لے کر جائیں، وہ نیکیاں جو درازی عمر بالخیر کا سبب بنے، سکون، راحت، اطمینان کا سبب بنے، ہمارے گھر میں سکون اور چین آ جائے، شیطان کو پسند نہیں کہ ہم وہ نیکیاں کریں۔ اور شیطان ایسا ملعون ہے، ایسا لعنتی، ایسا اللہ کی رحمت سے دور اور مایوس اور مردود ہے کہ نیک کام خود نہیں کرتا، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نماز باجماعت پڑھ کر ہمت کریں، ذہن بنا لیں، شیطان کو بخار میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ دشمن ہے نا، دشمن کو تکلیف دی جائے، ایک تو ذاتی دشمن، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ جو اللہ رسول کا دشمن ہے اس کا معاملہ جدا ہے۔ تو ہم شیطان کے خلاف جنگ کریں اس طرح کہ ہم نماز پڑھیں، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہاں میں آپ کو نماز جماعت کے تعلق سے بہت پیاری پیاری حدیثوں کا کچھ خلاصہ بھی عرض کرتا ہوں۔ نماز باجماعت ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے۔ فرمایا جس نے کامل وضو کیا، کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چلا اور نماز باجماعت ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ پاک باجماعت نماز پڑھنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ پاک کی رضا کے لیے 40 دن باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جائیں گی، ایک جہنم سے اور دوسری نفاق سے۔ اور جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، سبحان اللہ، عشاء کی نماز باجماعت کے صدقے میں اسے آدھی رات عبادت کا ثواب، اور فجر باجماعت ادا کی تو پوری رات عبادت میں گزارنے کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ کس طرح؟ نماز پڑھ کر، نماز باجماعت ادا کر کے۔ صدقہ بھی شیطان پر بہت بھاری ہے کہ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ زکوٰۃ دینا بھی صدقہ ہے، قربانی کے لیے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، فطرہ دینا بھی صدقہ ہے، ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، اپنی اولاد پر، پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، دین کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے لیے، فلاحی کام کے لیے، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب صدقہ ہے۔ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کیا تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے سر پہ آرا چلتا ہے۔ تو چلے آرا، یہ تو بدبخت ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، اس کے سر پر آرے چلائیں۔ کس طرح آرے چلائیں؟ صدقہ و خیرات کر کے۔ صدقہ و خیرات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ و خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور صدقہ دینے والے کو رزق دیا جاتا ہے، صدقہ کرنے والے کی مدد کی جاتی ہے، صدقہ کرنے والے کی مصیبتیں دور کی جاتی ہیں۔ قیامت کے روز صدقہ دینے والے کے سر پر یہ صدقہ سائے بنے گا، شیڈو بنے گا، شیڈ کرے گا، سایہ کرے گا۔ قیامت کے روز سایہ نہیں ہوگا، نہ چھت، نہ درخت، نہ کوئی بلڈنگ، سایہ کیسے ہوگا؟ نیکیوں کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ۔ تو صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور صدقہ جو ہے یہ افضل عمل ہے۔ اور سبحان اللہ، صدقہ اللہ کی راہ میں مال دینا، ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے کر اپنے لیے آگے بھیج دیا، جو بچ گیا چھوڑ گئے وہ تو وارثوں کا ہوگا۔ وارث نیکی کریں بدی کریں جو کریں، یہ صدقہ جو ہے یہ صدقہ دینے والے
کہ چہرے کو آگ سے بچائے گا. 70 برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے صدقہ. صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے. صدقہ فخر و تکبر کو دور کرتا ہے, عاجزی انکساری پیدا کرتا ہے. صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ رب تبارک و تعالی کے غضب کو بجھا دیتا ہے. صدقہ جہنم سے بچاتا ہے. اور کتنی پیاری حدیث پاک ہے, حدیث قدسی. نہیں, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, اے ابن آدم اپنے مال میں سے کچھ حصہ میرے پاس بھیج, نہ یہ جلے گا نہ غرق ہوگا, یعنی ڈوبے گا نہیں, نہ چوری ہوگا, اور میں تجھے اس میں سے تیری حاجت کے مطابق ادا کروں گا. تو صدقہ دینے سے شیطان دفع ہوتا ہے. صدقہ دینے سے شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے. وہ صدقہ شیطان کو تکلیف پہنچاتا ہے, یہ دشمن ہے, اس کو ہم تکلیف پہنچائیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ الرحمن. شیطان ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا. کیوں؟ کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں شیطان پگھلنے لگتا ہے. تو اس موذی کو, اس بدبخت کو, اس مردود کو, اس ملعون کو, اس دشمن خدا اور رسول کو ہم تکلیف پہنچائیں, پگھلائیں. کس طرح؟ کوئی لڑائی جھگڑے اس سے کیسے کریں گے؟ نیک عمل اس کے خلاف جنگ ہے. اور ہم تلاوت قرآن کریں. بڑے خوش نصیب ہیں جو تلاوت کرتے ہیں, کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت کیا کرو, تلاوت قرآن. قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا, یعنی سفارشی بنے گا, رب سے بخشوائے گا, جنت میں لے کے جائے گا. فرمایا تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ارشاد فرمایا اے ابو ذر, تمہارا صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنے کے لیے چلنا تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے. اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو رب کی رحمت, اطمینان, سکون یہ نازل ہوتا ہے. اور جس آیت کی ہم تلاوت کریں گے وہ آیت قیامت کے دن ہمارے لیے روشنی ہوگی, نور ہوگی, لائٹ ہوگی. قیامت کے دن روشنی نہیں ہوگی, سورج بے نور ہوگا مگر اس کی تپش بڑھا دی جائے گی, چاند بے نور ہو جائے گا, تارے جھڑ جائیں گے. روشنی ایمان کی, روشنی نیکیوں کی ہوگی, روشنی تلاوت قرآن کی ہوگی, روشنی نمازوں کی ہوگی, ماں باپ کا ادب احترام کرنے کی روشنی ہوگی. تو بہرحال جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو شیطان پگھلنے لگتا ہے, تو اس کو پگھلایا جائے. آگ سے نہیں پگھلائیں گے, اس کو پگھلائیں گے تلاوت قرآن سے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کس طرح جنگ کریں گے؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو شیطان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ ہمیں تلاوت قرآن کا شرف عطا فرمائے. اور یاد رکھیے اس مردود کے شر سے ہمیں پناہ مانگتے رہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب بھی کوئی گناہ کا خیال آئے, استغفر اللہ, جھوٹ بولنے کا خیال آئے, استغفر اللہ, کوئی فلم دیکھنے کا خیال آئے, استغفر اللہ, کسی نامحرمہ کو دیکھنے کا خیال آئے, استغفر اللہ, کسی امرد کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو, استغفر اللہ, تو فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان نماز میں سستی دلائے, فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز میں وسوسے آتے ہیں, نماز سے پہلے ہی بائیں کندھے پر 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہیں. تھوکنا نہیں, تھو کرنا ہے. شیطان ذلیل ہوگا, بھاگ جائے گا. انشاءاللہ ہماری نماز اطمینان سے, سکون سے, خوشی اور خضوع سے, توجہ اللہ کے ساتھ ادا ہوگی. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, اور اس جنگ میں ہم نے اللہ پاک کی مدد حاصل کرنی ہے. اس کی مدد کے بغیر تو ہم شیطان پر غالب نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے پناہ طلب کرنی ہے شیطان کے خلاف. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا حکم دیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دعائیں تعلیم فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ آپ دعا کریں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاصی و گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئے۔ تو جب بھی کوئی شیطانی خیال آئے، گناہ کا ارادہ ہو، استغفر اللہ، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ یہاں بڑی پیاری بات اس آیت کے تحت حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، سارے نبی معصوم ہیں، اور ہمارے نبی سارے معصوموں کے سردار ہیں۔ اب چونکہ شیطان سے حفاظت یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے حکم دیا کہ آپ مجھ سے یہ دعا کریں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، تو آپ کو یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا کرنے کا جو فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت ہے کہ امت کو تربیت ہو جائے، امت مصطفیٰ کی تعلیم ہو جائے کہ جب بھی انہیں شیطانی خیالات آئیں، شیطانی وسوسے آئیں، وہ شیطان کے شر سے اللہ کی مدد مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عربی میں، اور اردو میں کہہ لیں یا اللہ مجھے شیطان سے بچا، یا اللہ مجھے شیطان سے بچا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا تعلیم فرمائی، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ کی یہ دعا بھی قبول ہی قبول ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان کے شر سے کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے، اور اللہ کی بارگاہ میں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بندہ دعا کرتا رہے، تو اللہ چاہے گا وہ شیطانی وسوسوں سے، بری خیالات سے، گندے خیالات سے بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ آئیے ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شیطانی خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ نفس و شیطان ہو گئے غالب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب، ان کے چنگل سے تو بچا یا رب۔ ہمیں شیطان سے مقابلہ کرنا ہے نماز با جماعت ادا کر کے، تلاوت قرآن کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، اور جب بھی کوئی شیطانی وسوسہ آئے، شیطانی خیال آئے، گناہوں کا وسوسہ آئے، تو ہم فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔